بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ آئے ملاحظہ فرمائیں، لکھا ہے عامل را شنیدم کی خانہ رعیت خراب کر دے۔ عامل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، یہاں پہ حاکم مراد ہے۔ رعیت کا معنی ہوتا ہے رعایا، خانہ کا معنی گھر، خراب کا معنی ہوتا ہے خراب، ویران، ٹھیک۔ عامل را شنیدم، ایک حاکم کو میں نے سنا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے۔ مفہومی ترجمہ اس طرح ہوگا، ایک حاکم کے بارے میں نے سنا۔ عامل را شنیدم، ایک حاکم کے بارے میں نے سنا کہ جو، کہ کا معنی کیا کریں گے، جو خانہ رعیت، رعایا کا گھر خراب کر دے، خراب کرتا۔ ایک حاکم کے بارے میں نے سنا جو رعایا کا گھر خراب کرتا، ویران کرتا، تا خزینہ سلطان آباد کند، تاکہ خزینہ سلطان کا خزانہ، بادشاہ کا خزانہ، آباد کند، آباد وہ کرے، آباد وہ کرے۔ ایک حاکم کے بارے میں نے سنا جو رعایا کا گھر خراب کرتا تاکہ بادشاہ کا خزانہ وہ آباد کرے۔ بے خبر از قول حکما کی گفتہ اند، جو کہ حکما کے قول سے بے خبر تھا، جو حکما کے قول سے بے خبر تھا، کہ گفتہ اند کہ حکما نے کہا ہے، کہ حکیموں نے کہا ہے، ہر کے خلق را بیازارد، تا دل سلطان بدست آرد۔ ہر کے جو شخص یا جو کوئی خلق را مخلوق کو بیازارت ستاتا ہے، جو شخص مخلوق کو ستاتا ہے، تا دل سلطان، تاکہ سلطان کا دل، بادشاہ کا دل، بدست آرت، ہاتھ میں لائے۔ ہاتھ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ خوش کرنا، بادشاہ کے دل کو خوش کرنا۔ جو شخص مخلوق کو ستاتا ہے تاکہ بادشاہ کے دل کو ہاتھ میں لائے، یا تاکہ بادشاہ کے دل کو خوش کرے، خدائے تعالی ہما خلق را، خدائے تعالی ہما خلق را، خدائے تعالی اسی مخلوق کو، ہما کا معنی اسی، خدائے تعالی اسی مخلوق کو برو، اس پر گمارت مقرر کر دیتا ہے، گمارت مقرر کر دیتا ہے، تا دیمار از نہاد او بر آرد، تاکہ دیمار کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، دیمار کا معنی ہلاکت، از نہاد او، نہاد کا معنی ہوتا ہے وجود، ٹھیک، تاکہ نہاد او، تاکہ اس کے وجود سے ہلاکت کو برآرد باہر لائے۔ خدائے تعالی اسی مخلوق کو اس پر مقرر کر دیتا ہے تاکہ اس کے وجود سے ہلاکت کو باہر لائے۔ ایک بار دوبارہ ایسا کر لیتے ہیں، دیکھیے صرف ترجمہ کہ ایک حاکم کے بارے میں نے سنا جو رعایا کا گھر خراب کرتا
تاکہ بادشاہ کا خزانہ وہ آباد کرے جو کہ حکمہ کے قول سے بے خبر تھا کہ حکمہ نے کہا ہے ہر وہ شخص جو شخص مخلوق کو ستاتا ہے تاکہ بادشاہ کے دل کو ہاتھ میں لائے، خدائے تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کے وجود سے ہلاکت کو باہر لائے۔ بیت آتش سوزاں نہ کند باز پند، آنچ کند دودے دلے درد مند۔ آتش سوزاں جلنے والی آگ، آتش سوزاں جلنے والی آگ، نہ کند نہیں کرتی ہے، باز پند، باز پند رائی کے دانے کے ساتھ۔ جلنے والی آگ رائی کے دانے کے ساتھ وہ نہیں کرتی ہے، جلنے والی آگ رائی کے دانے کے ساتھ وہ نہیں کرتی ہے، آنچے جو کچھ، آنچے جو کچھ کند کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، دودے دلے درد مند، درد مند کے دل کا دھواں یا درد مند کے دل کی آہ۔ ٹھیک، جلنے والی آگ رائی کے دانے کے ساتھ وہ نہیں کرتی ہے جو کچھ درد مند کے دل کی آہ کرتی ہے، جو کچھ درد مند کے دل کی آہ کرتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے گویند، لوگ کہتے ہیں۔ سر جملہ حیوانات شیر است، سر کا معنی ہوتا ہے سردار، جملہ کا معنی ہوتا ہے تمام۔ سر جملہ حیوانات شیر است، تمام جانوروں کا سردار شیر ہے، تمام جانوروں کا سردار شیر ہے۔ وَکَمْ ترین جانوراں خر، وَکَمْ ترین اور ذلیل ترین، کم ترین کا ترجمہ کر لیے ذلیل ترین، اور ذلیل ترین جانور گدھا ہے، اور جانوروں میں ذلیل ترین گدھا ہے، ٹھیک ہے، اور ذلیل ترین جانور گدھا ہے۔ وبا اتفاق خرد منداں خرے بار بر بہ از شیر مردم در، اور عقل مندوں کے اتفاق میں، اتفاق خرد منداں اور عقل مندوں کے اتفاق میں، عقل مندوں کی رائے میں، خرے بار بر، بار بر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، خرے بار بر بوجھ اٹھانے والا گدھا بہتر ہے، از شیر مردم در لوگوں کو پھاڑنے والے شیر سے۔ مردم در کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو پھاڑنے والا، لوگوں کو پھاڑنے والے شیر سے۔ لوگ کہتے ہیں تمام جانوروں کا سردار، تمام جانوروں کا سردار شیر ہے، اور ذلیل ترین جانور گدھا ہے، اور عقل مندوں کی رائے میں بوجھ اٹھانے والا گدھا لوگوں کو پھاڑنے والے شیر سے بہتر ہے۔ ٹھیک، مفہوم واضح ہے۔ آگے دیکھیے مثنوی۔ مسکین خر اگرچہ بے تمیز است، مسکین کا معنی یہاں پہ ہم بیچارہ کریں گے، خر کا معنی گدھا ہوتا ہے، بتائیے آپ کو۔ مسکین خر بیچارہ گدھا، اگرچہ بے تمیز است، اگرچہ بے تمیز ہے، اگرچہ بے تمیز ہے، ٹھیک، بیچارہ گدھا اگرچہ بے تمیز ہے، چوں بار ہمی برد عزیز است، چوں بار ہمی برد جب
بوجھ اٹھاتا ہے، بار کا معنی بوجھ، جب بوجھ اٹھاتا ہے، عزیز است پیارا ہے، جب بوجھ اٹھاتا ہے پیارا ہے، بیچارہ گدھا اگرچہ بے تمیز ہے، جب بوجھ اٹھاتا ہے پیارا ہے، گاوان و خرانے بار بردار، بے ز آدمیان مردم آزار، گاوان یہ گاؤ کی جمع ہے گاوان، اور خر کی جمع ہے خران، ٹھیک؟ تو گاؤ کا معنی ہوتا ہے گائے، لیکن ہم یہاں ترجمہ کریں گے بیل کا، ٹھیک؟ کیونکہ بوجھ اٹھانے کا کام جو ہے وہ ہم بیل سے لیا کرتے ہیں، اور گائے تو دودھ وغیرہ اسے نکالتے ہیں، ٹھیک؟ گاوان و خرانے بار بردار، بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے، بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے بہتر ہیں، آدمیان مردم آزار، مردم آزار لوگوں کو ستانے والے آدمیوں سے، آدمیان مردم آزار لوگوں کو ستانے والے آدمیوں سے، ٹھیک؟ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے بہتر ہیں لوگوں کو ستانے والے آدمیوں سے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، ٹھیک ہے؟ گویند، لوگ کہتے ہیں ملک را طرف از زمائم اخلاقش بقرائن معلوم شد، ملک را بادشاہ کو، ملک را بادشاہ کو، طرف از کسی طرف سے، طرف از کسی طرف سے، زمائم اخلاقش، زمائم اخلاقش اس کے برے اخلاق، زمائم کا معنی برے، اس کے برے اخلاق، بقرائن قرائن سے، ٹھیک؟ معلوم شد معلوم ہوئے، بادشاہ کو کسی طرف سے اس کے برے اخلاق قرائن سے معلوم ہوئے، یعنی کسی نے آ کے بتا دیا یا کوئی اور طریقے سے بادشاہ نے جان لیا، ٹھیک؟ در شکنجہ کشید، شکنجے میں کھینچ دیا، کشید کا معنی کھینچنا، لیکن ہم یہاں ترجمہ کریں کسنا، کس دیا کھینچ دیا، ٹھیک؟ شکنجے میں کس دیا، شکنجے میں کس دیا، وَبَأَنْوَاعِ عُقُوبَتَشْ بَکُشت، وَبَأَنْوَاعِ عُقُوبَتَشْ، عقوبتش اور اس کو قسم قسم کی سزاؤں سے، انواع یہ نوع کی جمع ہے، ٹھیک؟ اس کا معنی ہوتا ہے قسم، عقوبت اس کا معنی ہوتا ہے سزا، ٹھیک؟ بکشت مار ڈالا، کشتن مصدر سے، کشتن مصدر سے، اور قسم اور اس کو قسم قسم کی سزاؤں سے، اور اس کو قسم قسم کی سزاؤں سے مار ڈالا، یعنی اس کو قسم قسم کی سزا دے کر قتل کر دیا، ٹھیک؟ بادشاہ کو کسی طرف سے اس کے برے اخلاق قرائن سے معلوم ہوئے، شکنجے میں کس دیا اور اس کو قسم قسم کی سزاؤں سے مار ڈالا۔ قطعہ، حاصل نہ شود رضائے سلطان، تا خاطر بندگاں نہ جوئی، حاصل نہ شود، حاصل نہیں ہوتی، حاصل نہ شود حاصل نہیں ہوتی، رضائے سلطان بادشاہ کی خوشنودی، حاصل نہیں ہوتی بادشاہ کی خوشنودی، تا جب تک، تا جب تک، خاطر بندگاں نہ جوئی، تو غلاموں کی دل جوئی نہ کرے، جب تک غلاموں کے دل کی تو جوئی نہ کرے، یعنی جب تک غلاموں کی دل جوئی تو نہ کرے۔ خواہی کہ خدائے بر تو بخشد، بخلق خدائے کن کوئی، خواہی تو
تو چاہتا ہے کہ خدائے برتو کہ خدائے تعالی تجھ پر بخشش کرے. اس کے شروع میں اگر لے آئیے مفہوم زیادہ واضح ہو جائے گا. اگر تو چاہتا ہے کہ خدائے تعالی تجھ پر بخشش کرے بخلق خدائے خدا کی مخلوق کے ساتھ بخلق خدائے خدا کی مخلوق کے ساتھ کن نے کوئی بھلائی کر کن نے کوئی بھلائی کر یا خدا کی مخلوق پر مہربانی کر خدا کی مخلوق پر مہربانی کر. دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. آگے دیکھیے. آوردہ اند کہ ایکے از ستم دیدگاں بر سرے او بگذشت و در حال تباہ او تأمل کرد. آوردہ اند لوگوں نے بیان کیا ہے آوردہ اند لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایکے از ستم دیدگاں کا معنی ہے مظلوم. ایکے از ستم دیدگاں مظلوموں میں سے ایک از ستم دیدگاں مظلوموں میں سے ایک بر سرے او اس کے سر پر سے یعنی اس کے پاس سے بگذشت گزرا. لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مظلوموں میں سے ایک اس کے پاس سے گزرا. ودر حال تباہ او تأمل کر اور اس کی تباہی کی حالت میں بادشاہ نے تأمل کر غور و فکر کیا اور اس کی تباہی کی حالت میں بادشاہ نے غور و فکر کیا. وہ گفت اور کہا. لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مظلوموں میں سے ایک اس کے پاس سے گزرا اور اس کی تباہی کی حالت میں غور و فکر کیا اور کہا. یعنی اس کی تباہی کی حالت میں بادشاہ نے غور و فکر کیا اور کہا. قطعہ. نہر کے قوت بازوے منصب دارت بسلطنت بخورت مال مردما بگزاف. نہر کے اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے. ضروری نہیں جو کوئی یا جو شخص ضروری نہیں جو شخص قوت بازو کی قوت منصب اور کوئی منصب کوئی مرتبہ دارت رکھے. ضروری نہیں جو شخص بازو کی قوت اور کوئی مرتبہ رکھے بسلطنت بخورت مال مردما سلطنت سے لوگوں کے مال کو کھائے بگزاف بیکار میں. ضروری نہیں جو شخص بازو کی قوت یا کوئی منصب رکھے سلطنت سے لوگوں کے مال کو بیکار میں کھائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سلطنت میں جتنے لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں یا کوئی منصب رکھ رہے ہیں تو وہ بیکار میں لوگوں کے مال کو کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تواں بخلق فرو بردن استخانے درشت. تواں سکتا ہے حلق کا معنی ہوتا ہے حلق فرو کا معنی ہوتا ہے نیچے بردن لے جانا استخانے درشت سخت ہڈی. تو استخانے درشت سخت ہڈی کو بحلق فرو حلق سے نیچے فرو کا معنی نیچے سخت ہڈی کو حلق سے نیچے
تواں بردن لے جا سکتا ہے. تواں بردن آخری میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. لے جا سکتا ہے. سخت ہڈی کو حلق سے نیچے لے جا سکتا ہے. سخت ہڈی کو حلق سے نیچے، حلق سے نیچے لے جا سکتا ہے. ولے لیکن شکم بدرد، یہ دریدن مصدر سے ہے. دریدن پھاڑنا، چیرنا، ٹھیک. ولے شکم بدرد، لیکن شکم معنی پیٹ، لیکن پیٹ کو پھاڑ ڈالے گی، لیکن پیٹ کو پھاڑ ڈالے گی. چوں بگیرت اندر ناف، جب ناف کے نیچے پکڑے گی. گیرت کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لینا، گرفتن مصدر سے ہے. جب ناف کے نیچے پکڑے گی یا جب ناف کے نیچے جائے گی، جب ناف کے نیچے جائے گی. سخت ہڈی کو حلق سے نیچے لے جا سکتا ہے، لیکن پیٹ کو پھاڑ ڈالے گی جب ناف کے نیچے پکڑے گی. یعنی اگر مان لو کوئی شخص سلطنت میں ہے، کوئی منصب رکھ رہا ہے، کوئی مرتبہ رکھ رہا ہے، ٹھیک. اگر وہ لوگوں کے مال کو ذاتی سے کھائے گا تو کھا تو لے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس پر مصیبت آنی ہی آنی ہے. ایک نہ ایک دن وہ قانون کی گرفت میں آئے گا ہی آئے گا. اس کو کھا کے پچا نہیں پائے گا، ہضم نہیں کر پائے گا. ایک نہ ایک دن اس کے اوپر اس کا وبال آ ہی جائے گا. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی کمی ہو یا بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا کوئی نیک مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.